کیا ایک وقت میں کئی لوگوں سے بیعت کی جا سکتی ہے؟ نہیں، ایک وقت میں صرف ایک۔ جو ایک وقت میں کئی لوگوں سے بیعت کرتا ہے، ادھر بھی ہو گیا ادھر۔ پرسوں بھی مجھے ایک فون آیا کینیڈا سے، واٹس ایپ آیا خاتون کا کہ جی وہ میں فلانی جگہ سے بیعت ہوں، لیکن اب میں نے آپ کے بیانات سنے، اب آپ سے بھی بیعت ہو سکتی ہوں؟ یہ چیز بالکل غلط ہوتی ہے۔ ایک میں بیعت ہونے سے پہلے انسان اتنا دیکھے کہ وہ متبع سنت ہیں اور باقی چیزوں کو دیکھ لے۔ جب اطمینان ہو گیا کہ صحیح ہیں تو بس الحمدللہ بیعت ہو جائے، اور اپنے شیخ کو اپنے لیے نافع سمجھے بس۔ اب کوئی اور شیخ چاہے ان سے بڑے ہوں، چاہے ان سے کم ہوں، چاہے کوئی بھی ہوں، ہم ان کی دعائیں تو لے سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں، لیکن شیخ ایک ہی رہے گا۔ اگلی بات، کیا شیخ کے انتقال کے بعد کسی اور شیخ سے بیعت ہونا ضروری ہے یا ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں کیا تفصیل ہے؟ جی ہاں، اگر تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب نہیں حاصل ہوا تو پھر تو ضرور ڈاکٹر کے جانے کے بعد مریض کو چاہیے کہ دوسرے ڈاکٹر سے رجوع کرے۔ ہاں، جن کو خلافت اجازت مل چکی ہوتی ہے، نور نسبت مل چکا ہوتا ہے، ان کے پاس دونوں طریقے کی گنجائش ہے، چاہے تو وہ کہیں تجدید بیعت کریں، چاہے تو نہ کریں۔ لیکن جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ شیخ کے انتقال کے بعد وہ کسی اور سے بیعت ہو جائیں۔ اگلا سوال، اس بیعت کا مقصد کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ بات سمجھ لیجئے، کشف اور کرامات کا حاصل ہونا کوئی ضروری نہیں، قیامت کے دن بخشوانے کی ذمہ داری بھی کوئی ضروری نہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کوئی بات چیت کی میں نے ان سے، پھر نماز کی میں نے ان کو ترغیب دی کہ بھئی نماز پڑھا کریں۔ کہنے لگے جی وہ میرے پیر صاحب نے 7 گریں میرے اوپر کہیں لگا دی ہیں، پتہ نہیں کون سی گریں ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے اللہ جانے، وہ 7 گریں لگا دی ہیں، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ مجھے جنت میں لے کے جائیں گے۔ اس قسم کی جہالت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح دنیاوی کاموں میں کامیابی کا ہونا کہ مقدمات فتح ہوں اور قرضے ادا ہوں، اور نہ ہی ایسی کوئی استغراق کی کیفیت مطلوب ہے کہ دنیا کی اور اپنے پرائے کی کسی کی پر خبر ہی نہ ہو، نہ ہی انوارات کا نظر آنا ضروری ہے، نہ ہی رنگوں کا نظر آنا ضروری ہے، نہ ہی عمدہ خوابوں کا نظر آنا ضروری ہے۔ یہ سب چیزیں بہت چھوٹے درجے کی ہیں، ان سب چیزوں یہ مقاصد نہیں ہیں۔ اصل مقصد کیا ہے؟ شریعت پر عمل کر کے اللہ کو راضی کرنا، اتباع سنت کو اپنی زندگی میں لے کر آنا، گناہوں سے بچنا، یہ مقاصد ہیں۔ باقی ساری چیزیں بہت تھوڑی چیزیں، وہ ہمارے مقاصد نہیں ہیں۔ عوام الناس انہی چیزوں کو یا ان میں سے بعض چیزوں کو مقاصد بنا لیتے ہیں بیعت کا، اور پھر اس کے بعد پھر خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلا سوال بڑا دلچسپ ہے، بڑا مزیدار۔ وہ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی بیعت کے کلمات تو پڑھ لیتا ہے لیکن معمولات نہیں کرتا۔ بلکہ اسی سوال میں ایک اور سوال بھی ہم شامل کر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم بیعت اس لیے نہیں ہونا چاہتے کہ بعد میں پابندیاں ہوں گی، ذکر اذکار کرنے پڑیں گے، تو ہم بیعت ہی نہیں ہوتے۔ اس طرح کے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے معاشرے میں، مجھے تو بہت ملتے ہیں کہ جی ہم بیعت تو کر لیں گے لیکن عمل نہیں ہم سے ہو سکتا، ہم یہ نہیں کر سکتے، مراقبہ نہیں کر سکتے، ذکر نہیں کر سکتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بیعت کے تو کلمات پڑھ لیتا ہے لیکن اپنی زندگی نہیں بدلتا، تو پھر کیا فائدہ، ضرورت ہی نہیں بیعت کرنے کی۔ تو سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، گو ایسے شخص نے بیعت سے پورا فائدہ تو نہ اٹھایا، لیکن 2 چیزیں اس کو بھی ملیں۔ پہلی چیز کیا کہ جس وقت اس نے توبہ کے کلمات پڑھ لیے، اسی وقت اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ تھوڑا فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے۔ ایک آدمی 20 سال کی عمر میں بیعت ہوتا ہے، ایک 40، ایک 50، 60 سال کی عمر میں توبہ تائب ہو جاتا ہے۔ جو انسان، جو بندہ جب توبہ تائب ہو جائے، پچھلے گناہ معاف، یہ تھوڑی بات تو نہیں ہے۔ دوسری بات، موت کے وقت جب دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے، یہ نسبت یہ کام آتی ہے اور انسان کے لیے ایمان کے اوپر خاتمہ آسان ہو جاتا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔